اچھا، اکثر میں دیکھتا ہوں جو لوگ ویڈیو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، دیکھی بھی جاتے ہیں اور کہہ بھی جاتے ہیں کہ جی آپ تو عالم نہیں ہیں، آپ تو مولوی نہیں ہیں، آپ یہ بات کیوں کر یاد رکھیں۔ اچھے بھلے نیک لوگوں کو بھی جہنمی بنا رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے بندو، اللہ تو گناہ گاروں کا رب ہے۔ کل پرسوں کسی جگہ میں گیا تھا بات کرنے کے لیے، تو وہاں سارے بڑے بڑے پہلوان تھے، بڑے بڑے پہلوان جن کے ساتھ 10-15 گنوں والے، اور آگے پیچھے جناب یوں لوگ اس کے بڑے بڑے بالوں والے، گنے آگے گاڑیاں پیچھے گاڑی۔ شادی میں گیا تھا تو میں نے کہا، میں نے ساتھ آپ پولیس میں نوکری کرتے ہیں، آپ پولیس میں ہوتے ہیں؟ اس نے کہا میری تو آپ سے ملاقات نہیں ہے، آپ تو میں پہلی دفعہ آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ نے کیسے پہچانا ہے؟ میں نے اسے کہا میری آپ کے چہرے پہ پولیس کا نور ہے، لوگوں کو مار رہے ہیں، اس کے بندے مار رہے ہیں، اور لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں، یہ یہاں سے انجوائے کر رہا بیٹھا، وہاں لوگ میرے سامنے مار رہے۔ میں نے اسے کہا میرا نام نعیم بٹ ہے۔ اس نے کہا اچھا جی۔ میں کہا میرا نام آپ نے یاد رکھنا ہے، میں شکل بھی دیکھ لیں، یہ شکل بھی آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ میں کہا اس لیے ایک دن ایسا ہوگا جب آپ کو اس طرح چھتر پڑ رہے ہوں گے، جس طرح کو پڑھ رہے ہیں نا، آپ کو بھی چھتر اس طرح پڑھ رہے ہوں گے، تو میں آپ کو یاد کراؤں گا کہ آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا آپ چھتر پڑھیں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، میرے بزرگوں اور برخورداروں اور معزز مستورات، میں یہاں بیٹھ کے جو بات کرتا ہوں نا، تو چونکہ یہ ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے، تو وہ لوگ دنیا میں سنتے ہیں، جہاں تک اللہ نے لکھا ہوا قسمت سنتے ہیں۔ تو میں بڑے واضح طور پہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو کہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، نہ میں مفتی ہوں۔ میرا ایک کام ہے لوگوں کو ترغیب دینا، اور یہ ترغیب دینا کہ بھئی تم اللہ کی طرف آ جاؤ، اپنی آخرت بنا لو، اپنی دنیا اچھی کر لو، یہ اس میں کامیابی۔ اور اس ترغیب دینے کے لیے نہ کسی عالم ہونے کی ضرورت ہے، نہ کسی مولوی ہونے کی ضرورت ہے، نہ کسی مفتی کی ضرورت ہے۔ ہر مسلمان دوسرے کو خیر کی بات، قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ایک دوسرے کو یاد دہانی کراؤ، یہ تم دونوں کو نفع دے گی۔ دو صحابہ آپس میں بیٹھتے تھے نا، تو ایک دوسرے سے فرماتے تھے کہ آؤ تھوڑا ایمان کو تازہ کر لیں، ایمان کو تازہ کر لیں، کہ بھئی یہ تو ہر وقت کی ضرورت ہے اور ہر بندے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا قرآن کے ذریعے، قرآن میں نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو۔ اس میں کہیں مولوی کا مفتی کا ذکر نہیں ہے، تم بہترین امت ہو، اللہ نے تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے بھیجا ہے۔ کیا نفع کرتے ہو تم لوگوں کو بری باتوں سے منع کرتے ہو، اچھی باتوں کی تلقین کرتے ہو، اور اپنا معاملہ اللہ پہ رکھتے ہو۔ تو یہ سب کے ذمے ہے ایک بات۔ تمہارے لوگ کہتے ہیں جی تسی، اکثر میں دیکھتا ہوں جو لوگ ویڈیو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، دیکھی بھی جاتے ہیں اور کہہ بھی جاتے ہیں کہ جی آپ تو عالم نہیں ہیں، آپ تو مولوی نہیں ہیں، آپ یہ بات کیوں کر یاد رکھیں۔ پھر تو نہ دیکھو تو نہ دیکھی جاتے ہیں اور اعتراض بھی کر جاتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک وتیرہ ہے، ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ ہم اعتراض ہی کرنا ہے ہر حال میں۔ کسی کی بات اگر اچھی لگ بھی گئی ہے نا، تو اس میں سے بھی کیڑے نکالنے ہیں، کوئی کیڑے نکالتے ہیں۔ اصل میں وہ ایک پٹھان نے مجھے بات کہی تھی، تو میں وہ کبھی نا وہ باتیں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ پٹھان تھا ایک چھوٹی سی عمر کا، بہت زبردست لڑکا تھا، بڑا اللہ والا تھا۔ تو اس نے کہا تھا، میں نے کہا تم بیان کرو۔ تو اس نے ایک بات کہی تھی کہ بھئی
دنیا کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر سے جوڑا ہے، دنیا کی زندگی کو مقدر سے جوڑا ہے، اور آخرت کو مشقت سے جوڑا ہے، لیکن ہم نے الٹ کر دیا ہے، ہم نے دنیا کی زندگی کو مشقت سے جوڑ لیا ہے اور آخرت کو مقدر پہ چھوڑ دیا۔ وہ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ رحم کرنے والا، کوئی بات نہیں، یعنی جہاں کرنی ہی محنت، جہاں محنت کرنی ہے اس کو مقدر پہ چھوڑ دیا، اور جو مقدر کی چیز ہے اس کے لیے محنت کری جا رہے ہیں، بار بار بھاگی جا رہے ہیں۔ مال کمانا، پیسے کمانا کسی کے اختیار میں نہیں، لیکن اس کے لیے اتنی تگ و دو، اتنی محنت، اتنی پلاننگیں، ہر دفتر کے ہر جگہ پہ ایک ہی میٹنگ ہو رہی ہے کہ مال کیسے کمانا، مال کیسے بڑھانا ہے، ہو رہی نہیں ہو رہی؟ کہ میں میٹنگ میں ہوں، صاحب سے بات کراؤ، صاحب میٹنگ میں، کس میٹنگ میں ہے؟ مال کیسے بنے گا۔ اور دیکھو اللہ کے نبی نے اس وقت ایک بات بتائی تھی، سبحان اللہ، قربان جائیں اللہ کے رسول، اللہ کا تو خیر اللہ نے بتایا تھا ان کو، آپ نے فرمایا تھا کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ایک ایسا بڑا عذاب ہے، ایک ایسا مشکل معاملہ ہے، حالانکہ مال نہیں کما سکتا کوئی، اللہ نے قسمت میں لکھا تو یہ ملے گا، مل جائے گا، اس کے لیے اتنا بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی پلاننگوں کی ضرورت نہیں ہے، اتنا دھوکے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی ہر صورت میں چاہتا ہے کسی طرح میں مال اکٹھا کر لوں، اور روز دیکھ رہے ہیں کہ مال کسی کے کام نہیں آ رہا، جو ساری زندگی مال 2 نمبری سے کماتے ہیں، آخر عمر میں وہی مال جو ہے اپنی بیماری پہ لگ رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بیماری ایسی لگ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں اس کے لیے تو ایئر ایمبولینس ہی چاہیے، فٹافٹ ایئر ایمبولینس منگاؤ، ٹھیک ہے جی چلو 1 کروڑ روپے ایئر ایمبولینس پہ لگ گیا، آگے جا کے وہاں پہ ان کو 2 پیسے، وہ جو پیسے 2 نمبری سے کمائے تھے وہ گوروں کا مال ہے، گوروں کو جا کے دے دو۔ اگر اللہ کی بات مان کے زندگی گزاریں، ایک یہی میرا پیغام ہے کہ ہاں اگر ہم اللہ کی بات مان کے زندگی گزاریں تو ایسی سچویشن ہی نہیں اللہ پیدا کرے گا۔ اللہ قدرت والا ہے، اللہ کا سسٹم ہے، حلال کمائی جو ہے وہ حلال جگہ ہی لگے گی، حرام کمایا گا پریشان کرے گا، لیکن یہ جانتے ہوئے ہر بندہ حلال حرام کے چکر میں ہے ہی نہیں، کری جا رہا ہے بس، اور زبان سے کہی جا رہا ہے جی یہ بس حرام ہے، خود کری جا رہا ہے، کمال کی بات ہے، کوئی دھوکہ نہیں دینا کسی کو، وہ دھوکے دے ہی جا رہا ہے، دے ہی جا رہا دھوکہ، خود دھوکہ دیتے ہوئے کرے کہ دھوکہ دینا ٹھیک نہیں، یعنی کمال۔ یہ عجیب ایک سسٹم ہے، یہ میرے دوستو اپنے آپ کو بچانے کے لیے دیکھو اللہ کے نبی نے زندگی سمجھائی تھی، وہی میں آپ سے عرض کرتا ہوں جو میں نے سمجھی زندگی، جو سمجھنے کی کوشش کر میں کچھ سمجھ گیا ہوں، میں یہ نہیں اس کا میں اگر بات آپ سے کرتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے اب طے کر لیا کہ میں تو نیک ہوں، میں نیک ہوں آپ سارے گناہ گار۔ ابھی مجھے گولڈی بھائی وہاں بیٹھے کمرے میں کہہ رہے تھے کہ یار ہم تو گناہ گار ہیں تو بٹ صاحب کو پوچھ لو، تو میں نے کہا جی میں جنید کو بتا دی، میرے کو پوچھ لو، میں مطلب یہ ہے کہ میں کچھ چیزیں جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے، اتنا ہی فرق ہے، باقی نیک کون ہے اور یہ اس کا فیصلہ تو وہ کرے گا، مالک کرے گا اس کا فیصلہ، اس کا فیصلہ نیچے نہیں کیا جا سکتا، نیچے نہیں کر سکتا کوئی فیصلہ۔ جس عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا اس کے بارے میں ساری دنیا کہہ رہی تھی یہ فاحشہ عورت ہے، لوگوں کی نظر میں وہ فاحشہ تھی، لیکن اللہ نے فیصلہ کیا کہ نہیں معافی ہوگی، ختم، ایک کتے کو پانی پلایا ختم، اب سارے اس کے گناہ جو تھے وہ اللہ نے ایک عمل سے دھو دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ایک آدمی اللہ نے جو کہا تھا، یہ بہت بڑی روایت ہے، بڑی مشہور، کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا موسیٰ جا جنگل میں میرا ایک دوست انتقال کر گیا ہے، جا اس کا جنازہ پڑھا جا کے، اور یہ بھی اعلان کر دے کہ جو آج اس کا جنازہ پڑھ لے گا اس کی بخشش ہو جائے گی۔ تو جب لوگوں نے جا کے دیکھا تو لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ کو غلطی تو نہیں لگ رہی؟ یہ تو وہ ہے جس نے دنیا میں کوئی خیر کا کام کیا ہی نہیں،
یہ تو دنیا کا سب سے برا آدمی، اس زمانے کا سب سے برا آدمی ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کہہ رہے ہیں میرا دوست مر گیا. یہ اللہ کا دوست نہیں، لیکن وہ اس کی ساری زندگی یہی تھی جو لوگ کہہ رہے تھے. لیکن اس نے ایک رات ایک عورت کے سامنے، ایک عورت نے اس کو کہا کہ جانے دے، میں نے ایک عورت سے چھوڑ دی. اس نے کہا بس میں اللہ سے ڈر گیا، بس میں ڈر گیا اللہ سے. جا جا تو میری بہن ہے، جا. اللہ نے فیصلہ کر دیا. اس نے کہا جاؤ، فیصلہ ہو گیا. اور اس کا اسی وقت موت کا وقت تھا، مر بھی گیا، اسی وقت مر بھی گیا. تو اللہ نے اعلان اپنے نبی کو کہہ دیا کہ میرا دوست مر گیا، میرا دوست، میرا ولی مر گیا. یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کسی کو. ہم اپنے طور پہ اپنے فیصلے کر جا رہے ہوتے ہیں. اچھے بھلے نیک لوگوں کو بھی جہنمی بنا رہے ہوتے ہیں. اور اللہ کے بندو، اللہ تو گناہ گاروں کا رب ہے. اب آج جو رات گزری ہے، آج رات گزری ہے جو، یہ کیا رات تھی؟ شب برات کہتے ہیں، شب برات. برات بری ہو جانا، برات بری. جس کو سزائے موت ہوئی ہو اس کو پوچھو بری ہونا کیا ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہے کچھ نہیں نا، ہم تو اپنے مزے میں ہیں، ہمیں تو کچھ آئیڈیا نہیں کہ بری ہو جانا. اللہ برات بری کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے. آؤ کوئی مجھ سے ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ مجھے معاف کر دو، ساری زندگی کے 80 سال کے تیرے گناہ ایک سیکنڈ میں دھو کے صاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ. اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے. لیکن ایک ترتیب زندگی ہے، ایک ترتیب زندگی ہے جو اللہ نے بتائی ہے کہ یہ زندگی یوں گزارو بس. ورنہ اللہ بہت مہربان ہے. اور لوگوں پہ اعتراض کرنا چھوڑ دو، اپنے آپ کو دیکھو. یار میں نے رات یہ کہ اللہ سے دعا مانگی، میں کہا یا اللہ میں آج آپ کے سامنے اقرار کرتا ہوں، میرے دل میں اگر کسی کے لیے کوئی نفرت والی بات تھی بھی تو میں آج اس سے معافی مانگتا ہوں. میں نے نکال دی سب، میں نے سب کو معاف کر دیا. یا اللہ مجھے معاف کر، سب کوئی میں نے معاف کر دیا. میں آج یا اللہ میں اس رات میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے، اگر تھی بھی تو میں نے نکال دیا، تو مجھے معاف کر. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، چھوٹی سی زندگی ہے ایمان سے، چھوٹی سی، کوئی لمبی چوڑی ہے نہیں، چھوٹی سی زندگی ہے. اس کو گزار جائیں بس. اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں کہ میں کچھ لے لوں، میں کچھ یہاں سے کھینچ لوں. نہیں کھینچ سکتے، نہیں کھینچ سکتے. یہ سب مقدر کا معاملہ ہے. آخرت ہے محنت کرنے کی چیز. اب دیکھو نا، آپ خود سوچو کہ اب رمضان شریف آ رہا ہے، رمضان شریف آ رہا ہے تو رمضان جب آیا کرتا تھا، جب رمضان آتا تھا تو حضور رجب میں شروع ہوتے، رجب میں، رجب جب شروع ہوتا تھا، رجب اور شعبان 2 مہینے. رجب پہلی ہوتی تھی، شروع ہوتی یا اللہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان کی برکت عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں اب رمضان تک پہنچا دیں. اب پہلے نہ واپسی بلائیں، اب رمضان تک لے جائیں، کیونکہ رمضان میں سیل لگنے والی ہے. رمضان میں سیل لگنے والی ہے. یہ اللہ کی ترتیب ہے. اللہ کو کیا ضرورت ہے ابھی یہ سیلیں لگانے کی؟ یہ شب برات آ گئی ہے جی، یہ لیلۃ القدر آ گئی ہے جی، یہ دن 10 دن آ گئے ہیں جی، یہ 10ویں محرم آ گئی ہے جی، یہ معافی. کیوں بلا؟ اللہ کی ترتیب ہے. یہ دنیا بھی جو ہے نا سیلیں لگاتی، یہ سیلیں لگانے والے، اب جب سردیاں جا رہی ہیں تو لوگوں نے سیلیں لگا لی نا کہ سردیوں کا مال اونے پونے نکال دو یا لے لیں. اللہ بھی باخدا سیلیں لگاتا ہے. یہ سیلیں اللہ ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا، سیل شروع ہونے لگی ہے. کرا لو بس معافی. ہر عمل کا سستا ہی مال ہو گیا، مال ہی سستا ہو گیا. فرض 70 کے برابر ہو گیا، نفل فرضوں کے برابر ہو گیا. ایک ایک رات پہ وہ جو مل رہا ہے جو ساری زندگی میں. معافیاں شروع ہو گئی. روزانہ 10 لاکھ بندہ جہنم سے بری ہو رہا ہے. روزانہ معافی ہو رہی ہے. معافیاں کرا لو. اللہ معاف کرنا چاہتا ہے بندوں کو. اللہ سیل لگانا چاہتا ہے کہ لو سیل لے جاؤ. وہ یار کوئی کسی کو اس بات کا پتہ تو ہو. میں کہیں بیٹھا کل پرسوں بات کر رہا تھا، کل پرسوں کی بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا جی آپ ہمیں بتائیے گا کہ رمضان میں کیا کرنا چاہیے، رمضان میں کیا کرنا چاہیے.
تو ساتھ ہی ایک نوجوان تھا، وہ کہنے لگا جی انہوں نے کہا جی تراویح نہ پڑھا لیں گھر میں. تو اس نوجوان نے کہا جی رہن دو سانو، آپ تسی پڑھنی نہیں، سانو پھسا دو گے. کیونکہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے، جو اس کی محنت میں لگا ہوا کہ میں نے جانا ہے، میں آخر کی تیاری میں ہوں، اس کے لیے تو رمضان عذاب ہے. یہی نئی مصیبت آنے لگی ہے کہ سارا 30 روزے رکھو تو 30 روزے کھانا پینا نہیں ہونا، تو کنی مصیبت ہے یار، کہ کیا پرابلم. ایک ہی نما مسئلہ شروع ہو گیا. کیونکہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے، جس کو پتہ ہی نہیں، اس کے لیے تو رمضان مصیبت ہے. لیکن جس کو پتہ ہے میں نے مرنا ہے، میں نے جانا ہے، میرا پروگرام جانے کا ہے، اس کے لیے رمضان بہت بڑا تحفہ ہے. وہ تو انتظار کر رہا ہے کہ رمضان کدو آنا. اب اس کے لیے پہلے جاننا ضروری ہے نا. مجھے پتا ہو میں آخر کی تیاری کے لیے آیا ہوں، اگر پتا ہے مجھے، اور یہ بات بار بار سننے سے آتی ہے، یاد رکھنا اس کو بار بار. قرآن کہہ رہا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ، ایک دوسرے کو یاد کراؤ. اب اللہ کہہ رہے ہیں یاد کراؤ، کیونکہ اس نے بھول جانا ہے بات. میں اسی لیے یہ ہر چیز کا ایک ایٹیکیٹس ہے، ہر چیز کا ایک ایٹیکیٹ ہے. یار اللہ کی بات نہیں سن رہے، جو اللہ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے اسے اللہ کیا ہدایت دے گا؟ تیرے پاس سننے کا وقت نہیں. اس موبائل نے ہمیں ختم کر دیا خدا کی قسم. پتہ نہیں کیا ڈھونڈ رہے اس میں سے، کیا اس میں عذاب آ گیا، کیا ہے ایسا، کیا اس میں ہمیں مصیبت ہے، اس میں کیا اتنا ضروری کام ہم کر رہے ہیں. پہلے موبائل نہیں تھا تو کیا عذاب کیا تھا، زندگی گزرنی نہیں تھی. ایم خام خی بس خام خی، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا مسئلہ کیا ہے. یہ بیٹھ کے بات نہ سننا بذات خود ایک محرومی ہے. یہ سخت ناپسندیدہ بات ہے، یہ سخت اللہ کے ہاں کہ میری بات ہوئی تو بات نہیں سن رہی. اب جیسے مثال کے طور پر میں گولڈی بھائی سے بات کروں، یہ منہ ادھر کر لیں تو کیا خیال ہے میرے دل پہ کیا گزرے گی؟ یار اس سے بات کرنی ہی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرماتے تھے نا، یاد رکھو، تو کبھی حضور ایسے بات نہیں کرتے تھے کہ یہاں بیٹھے تھے اس کو ایسے کہہ دیں ہاں ٹھیک ہے سنو. جس سے بات کرنی ہوتی تھی یوں اس کی طرف ہو جاتی تھی تاکہ اس کو لگے کہ میری بات سن رہے ہیں، توجہ ہے میری طرف. یہ نبی نے سکھایا ہے کہ یہ تو جب بات کسی سے سننی ہے تو کیسے سننی ہے کہ کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے. تو تمہیں سمجھ نہیں کر کیا کرنا. اس لیے اس وقت دنیا کا سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ میں ہر جگہ یہ بات، ہمارا سب سے بڑا عذاب ہے اس وقت، سب سے بڑا عذاب کہ ہم بات سن نہیں رہے، بیٹھے ہوئے بھی نہیں سن رہے، سنتے ہوئے بھی نہیں سن رہے. تو سمجھ کیا ہے؟ انسان یاد رکھو میرے دوستو وہی ہوتا ہے جہاں اس کا دل دماغ ہوتا ہے. اگر دماغ میں آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں اور بیٹھے یہاں، تو یہاں نہیں آپ ہیں، ادھر ہی ہیں آپ. نماز میں کیونکہ آپ حدیث میں کیا آتا ہے کہ نماز میں ہر کسی کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا اس نے دھیان کیا. جتنا دھیان نہیں کیا اس کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں. اس میں دھیان تو چاہیے تیرا خدا کے بندے. نماز میں کیوں ہے اللہ اکبر، یہ پیچھے پھینک دیا میں نے سب کچھ، اب اللہ کے سامنے کھڑا ہو. اب اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے اس نے پھر کاروبار کھول لیا. کیا کرا؟ یہ اس لیے میرے بھائیوں میرے دوستوں کہ ہمیں بات، ہمارے پاس سننے کا بھی ٹائم نہیں ہے. جب سننے کا ٹائم نہیں ہوگا تو اثر کیا کرے گی بات؟ میں روز یہاں ہر جمعے کو یہ بات سیکھتا ہوں کہ خدا کے لیے ان کے لیے بات سنو یار، خدا کا واسطہ سنو تو صحیح. وہ بات سنو، اللہ کے واسطے سنو. اللہ کے نبی سے فرمایا لوگوں میری بات غور سے سنو، اور لوگوں میری بات غور سے. کیونکہ انسان ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ ہم جانور بن جائیں گے. میں جگو کہتا کل پرسوں کسی جگہ میں گیا تھا بات کرنے کے لیے، تو وہاں سارے بڑے بڑے پہلوان تھے، بڑے بڑے پہلوان جن کے ساتھ 10-15 گنوں والے، اور آگے پیچھے جناب یوں لوگ اس کے بڑے بڑے بالوں والے گنے، آگے گاڑیاں پیچھے گاڑی. میں نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے آپ کو؟ میں نے کہا کہ آپ کو کیا بات ہے، کس بات کا خوف ہے آپ کو؟ یہ میں نے کہا یاد رکھو، جس نے آگے ڈالے ڈولے چل رہے ہیں، ان کے ساتھ آگے پیچھے ڈالے گنے یہ وہ، یہ چیک کرے کہیں فراڈیا تو نہیں.
اس نے فراڈ کیا لوگوں سے. اس کو خطرہ کہ مجھے لوگ ماریں گے, کوئی مار نہ دے, اس لیے مجھے بچا کے رکھو لوگوں سے. اور یاد رکھو میرے دوستوں, کل وہاں بات کی تو مجھے بعد میں جگو کہ سانو مروانا تھی, اتنے ایڈے بڑے پہلوان ہے تھی کہتا کہ انسان اور جانور میں فرق کیا ہے. جس سے لوگ ڈرتے ہیں نا, یار کو لوگ بچوں کو آ جائے, اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کرتے ہیں. اس کی عزت نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے بھائی جان السلام علیکم, پتہ کوئی کچھ نقصان نہ پہنچا گے. تو میں نے کہا بھائی یہ جانور ہے, انسان نہیں ہے. یہ جانور کے حکم میں ہے کہ جس سے لوگ ڈر رہے ہیں. ڈرتا تو آدمی جانور سے, درندے سے ڈرتا ہے, انسان سے کوئی ڈرتا ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ انسان سے تو لوگ ملنا چاہتے ہیں, انسان کے تو لوگ قریب آنا چاہتے ہیں. جو لوگوں کے قریب ہے وہ جنت کے قریب ہے, جو لوگوں سے دور ہے یہ جنت سے دور ہے, یہ جہنم کے قریب ہے. یہ کون ہے؟ یہ وہی ہیں جو بات سنتے ہیں تو ان پہ اثر کرتی ہے بات. وہ سنے ہی نہ تو اثر کیا کرے گی بتاؤ؟ وہ بھی زندگی جانور والی گزار رہا ہے, اسے پتہ ہی نہیں. اوپر لوگ پہلوان بنے ہیں کہ لوگوں کو مار رہے ہیں, لوگوں کو مار مار کے خوش ہو رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں. ایک آدمی کو میں نے کہا جی اپنا شادی میں گیا تھا تو میں نے کہا صاحب آپ پولیس میں نوکری کرتے ہیں, آپ پولیس میں ہوتے ہیں؟ اس نے کہا میری تو آپ سے ملاقات نہیں ہے, آپ تو میں پہلی دفعہ آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ نے کیسے پہچانا ہے؟ میں نے اسے کہا کہ آپ کے چہرے پہ پولیس کا نور ہے. پہلے وہ تھوڑا شرمندہ ہو گیا, بعد میں ہنسنے لگ گیا کہ نور ہے. نور کیا؟ میں کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے دیکھ لیں, ظلم کرنا چھوڑ دے لوگوں. وہ ظلم آپ کے چہرے پہ آ گیا ہے, چہرے پہ آ جاتی ہیں چیزیں. آدمی ظلم کرتا ہے پھر اسے احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. وہ ظلم کر کے لوگوں کی چیخوں کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے. یاد رکھنا, میں نے دیکھے ایسے لوگ, خود لوگوں کو مار رہے ہیں, اس کے بندے مار رہے ہیں اور ان لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں, یہ یہاں سے انجوائے کر رہا بیٹھا, وہاں لوگ میرے سامنے مار رہے. تو میں نے اسے کہا, ایک تھانے میں گیا, رات کا ٹائم تھا. اب وہ پھر سیاسی بات ہو جائے گی یہ, لیکن میں ڈرتا ہوں سیاسی بات کرنے سے. عمران خان بھائی جب پہلی دفعہ پکڑے گئے تھے نا تھانے میں, تو میں گیا تھا رات کو تھانے میں. مجھے اس کا بہنوئی میرے سے پاس ہے, انہوں نے کہا نہیں بھائی, عمران بھائی کی ایک آدھ سیٹ تھی اس وقت, ایسے مشہور نہیں ہوئے. چل میں سبزہ دار تھانے میں عمران بھائی کو پکڑا ہوا تھا تو ہم گئے, مشرف کا زمانہ تھا. تو میں رات کو گیا 1:30 بجے, وہاں کوئی ایس پی میرا واقعہ لگا ہوا تھا. تو میں نے جا کے کہا عمران بھائی آئے ہوئے تو ان کے ملنے کے لیے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں عمران بھائی تو جا رہے ہیں جیل بھیجنے. انہوں نے اسی وقت عمران کو گاڑی بڑھایا, جیل روانہ کر دیا. خیر ابھی وہ جا رہے تھے, عمران بھائی جا رہے تھے, تو یہ بندہ اندھیرا تھا, ورنہ ایک سین سا تھا, بہت بڑا سین تھا تھانے کے اندر, تو اندھیرا تھا. تو کچھ لوگوں کو مارنے کی آوازیں آ رہی تھی. وہ بڑا سا چھتر ہوتا ہے, وہ مار اور چیخیں, لوگوں کی چیخیں نکل رہی. نظر میں کچھ نہیں آ رہا اندھیرے میں. تو ایک میرے ساتھ ہی بندہ کھڑا تھا, لڑکا تھا, ینگ تھا, وہ کوئی ASI تھا. تو وہ وہیں سے انجوائے کر رہا تھا. تو میں نے اسے کہا بھائی جان آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں ASI ہوں, یہ میں ان کو پکڑ کے لایا ہوں. یہ میں کہا کون ہے یہ؟ نجو آ رہی ہے. ادھر سے آواز آئی مار کی, اور وہ چیخی, پھر ساتھ لگی. پھر تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا بھائی جان میرا نام ہے نعیم بٹ. کہتا جی اچھا کون ہے آپ؟ نعیم بٹ کون ہے؟ یہ اس وقت بات کرو عمران بھائی کی پرانی بات کرو, جب عمران بھائی کی ایک آدھ سیٹ تھی. تو میں نے اسے کہا میرا نام نعیم بٹ ہے. اس نے کہا اچھا جی. میں کہا میرا نام آپ نے یاد رکھنا ہے, میں شکل بھی دیکھ لیں, یہ شکل بھی آپ نے یاد رکھنی ہے. اس نے کہا کیوں؟ میں کہا اس لیے ایک دن ایسا ہوگا جب آپ کو اس طرح چھتر پڑ رہے ہوں گے, جس طرح کو پڑھ رہے ہیں نا, آپ کو بھی چھتر اس طرح پڑھ رہے ہوں گے, تو میں آپ کو یاد کراؤں گا کہ آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا آپ چھتر پڑیں گے.
تو اس نے کہا مجھے کون مارے گا، مجھے کون مارے گا؟ میں کہا میں قیامت والے دن کی بات کر رہا ہوں، قیامت والے دن آپ کو اس طرح چتر پڑیں گے اور میں آپ کو یاد کراؤں گا کہ میں وہی نہیں باٹو کا آپ کو کہا تھا نا ایسے پڑھیں گے۔ اس نے کہا جی اچھا، ایک دم اللہ نے اس پہ ایسا روب بٹھایا، اس کی آواز بند ہو گئی۔ اس نے کہا جی یہ مجرم نے۔ میں کہا جی آپ کو اختیار ہے ان کو مارنے کا؟ آپ کو اختیار ہے، آپ کیوں مار رہے ہیں اس کو؟ یہ تو عدالت کا کام ہے، اس کو سزا دے، آپ عدالت میں پیش کریں۔ آپ کو کس نے کہا ان کو شتر مارے ہیں؟ جوا کھیل رہے تھے، آپ نے کیوں کیا؟ اگر آپ اپنے اختیارات کو اس طرح استعمال کر رہے ہیں، لوگوں پہ ظلم کر کے انجوائے کر رہے ہیں، تو انتظار کریں۔ یہاں تو پتہ نہیں میری ملاقات آپ سے ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہاں ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ ڈر گیا مجھے، تو میں نے اسے پھر بات کی، میں نے کہا دیکھو مرنا ہے میرے پیارے، مرنا ہے، ہر کسی کا اس کی ریت کے بارے میں سوال ہونا ہے، اس کی طاقت کے بارے میں سوال ہونا ہے، کیا کیا تھا، کیا کر کے آئے تھے۔ تو وہ خیر اللہ نے اس کو پتہ نہیں، اللہ نے اس کی ہدایت لکھی ہوئی تھی، وہ ڈر گیا مجھے، کہتا ہے کیا کروں میں، کل شب جمعہ پہ آؤں۔ اگلے دن شب جمعہ تھی، وہ شب جمعہ پہ آ گیا، وہ شب جمعہ آ گیا، بھائی جان میں آ گیا ہوں، کہتا ہے بھائی جان آپ کی برات، آپ نے مجھے میرے پیروں کے نیچے زمین نکال دی۔ میں کہتا ہوں ہمیں تھانے میں کہا مولوی کی سن کی کیا سکتا؟ کہتے ہیں آپ نے جو مجھے اس طرح کہا نا، میرا دل کانپ گیا، یقین کریں۔ میں کو یہ مولوی نہیں، کو خطرناک آدمی، یہ کوئی کسی نے اس کو بھیجا ہے یہاں۔ وہ پھر شب جب آنے لگ گئے، پھر 3 دن لگائے اس نے، اللہ نے زندگی بدل دی اس کی، اس ایک بات کی وجہ سے۔ اللہ کو قدرت اللہ کرنے والا ہے۔ تو میں بہرحال آپ سے بات کچھ اور کر رہا تھا، پھر اللہ اس بھائی کی جو جزا دے، اس کی برکت سے بات ہی بدل آ گئی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے دوستو، دیکھو بھی رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، ابھی سے رمضان کی تیاری شروع کر دو۔ کیا تیاری رمضان کی؟ دیکھو ایک ہوتی ہے نیٹ پریکٹس، کرکٹر اس بات کو سمجھتے ہیں، ندیم صاحب کے فرسٹ کلاس میچ کھیلتے تھے، یہ کرکٹر ہیں، اور بھی ہمارے وہ عرفان بچہ صاحب بیٹھے ہیں، وہ بھی کرکٹر ہیں۔ کرکٹر یہ بات سمجھتے ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے نیٹ پریکٹس، ایک ہوتا ہے میچ۔ اور میچ جو ہوتا ہے نا، میچ وہ نیٹ پریکٹس کے بغیر نہیں کھیلے جاتے، پہلے پریکٹس کرنی پڑتی ہے، کہ پریکٹس کی ہو تو آدمی میچ کھیلتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ آ رہی سمجھ؟ اب رمضان شروع ہوگا تو میچ شروع ہو جائے گا، یہ دن ہے نیٹ پریکٹس کے۔ ابھی سے اللہ کی نافرمانی کا ہر کام چھوڑنا شروع کر دیں، نگاہوں کو ابھی سے پاک کر لیں، نگاہوں کو ابھی بچا لیں۔ موبائل تو ہٹی جاؤ، خدا دا واسطہ، موبائل تو ہٹی جاؤ، کیونکہ موبائل بہت مشکل کام ہے کہ یہ کوئی موبائل دیکھے اور اس پہ نافرمانی کی چیز سے بچ بھی جائے۔ اس کے لیے بڑی زبردست طاقت چاہیے، ایسے نہیں بچ سکتے ورنہ، کیونکہ جتنی وہ آفریں کر رہے ہیں نا، یہ ہائی مائی بندہ نہیں بچ سکتا، یاد رکھنا۔ اس کے لیے بہت تگڑا پہلوان ہوگا تو بچے گا، ورنہ نہیں بچ سکتا۔ جس نے اپنے دل کا یقین بنایا ہوا ہے کہ یہ غلط ہے، وہ بچے گا، ورنہ بچ نہیں سکتا۔ اور یاد رکھو یہ نگاہیں جو ہے نا، یہ نگاہیں یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ نگاہیں دل کو یا تو آباد کرتی ہیں یا برباد کر دیتی ہیں۔ یہ لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں جی نماز سے دھیان نہیں ہوتا، نماز میں اور دھیان رہتے، کیا کریں؟ کہیں پوچھتے ہیں لوگ کبھی، تو میں نے کہتا ہوں اپنی نگاہوں کو صاف کر لو، نماز میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ نگاہوں کو صاف کرنا کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہم اس میں دیکھ رہے ہیں سب کچھ تو دیکھ رہے ہیں۔ ایک وقت یاد رکھو، برائی کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر برائی رہتی۔ پہلے کبھی زمانہ تھا کہ کسی لڑکی کا سر ننگا دیکھتے، صرف سر ننگا دیکھتے تھے تو ایک دم ہوش اٹھتے لوگوں کو، بچی کا سر ننگا۔ اب آہستہ آہستہ احساس زیاں جاتا رہا، پھر احساس ختم ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ۔ شروع میں یاد ہے جب
پاکستان میں اتنی بے حیائی کا سسٹم نہیں تھا اس وقت، تو یورپ وغیرہ جاتے تھے نا لوگ، یورپ جاتے تھے تو وہاں چونکہ ان کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں، وہ تو ان کو تو پتہ ہی نہیں پاکی نہ پاکی، جائز نہ جائز، حرام حلال کیا ہے. تو وہاں دیکھتے تھے لوگ رہتے، پہلے شروع میں جو نیک لوگ جاتے تھے نا تو وہ دیکھتے تھے وہاں اس جا کے بے حیائی تو ایک دم استغفر اللہ کرتے، پھر آہستہ 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 وہ عادی. وہاں رہتے رہتے لوگ جو ہیں وہ اب حرام حلال کا گوشت کا چکر آہستہ آہستہ، اور حلال ہی ہے یار کھاؤ تسی، کوئی ایسی گل نہیں، خیر ہے بس. پہلے جاتے تو تحقیقیں کرتے تھے کہ اس کا ایسنا کا ہے کہ اکنا کا ہے کہ نہیں ہے، کہاں پہ ذبح ہوا، کہ اتنی تحقیق. آہستہ آہستہ کہانی ختم. کیونکہ میرے پیاروں، میرے بھائیوں، یاد رکھو یہ آنکھ کا معاملہ جو ہے یہ بڑا گمبھیر ہے. آنکھ جو دیکھو گے دل میں چلا جائے گا، غلط دیکھو گے تو دل میں گند چلا جائے گا، اور دل گندا ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا. دل جب ناپاک ہو جائے گا تو عمل بھی ناپاک ہو جائیں گے. اس لیے اس کو معمولی بات نہ سمجھو. سننا جو ہے، کان بھی دل کا دروازہ ہے. کان سے غلط سنو گے، جو غلط سنو گے تو وہ دل میں چلا جائے گا، دل کو ناپاک کر دے گا. ابھی سے کانوں کی حفاظت شروع کر دو، ابھی سے آنکھوں کی حفاظت شروع کر دو، ابھی سے اپنے دماغ کو پاک کرنے کی کوشش کرو. اگر ابھی سے کرنا شروع کر دو گے تو رمضان سے پہلے انشاءاللہ تعالی ہم یہ کام کر چکے ہوں گے، تو پھر جب رمضان آئے گا تو پھر ہمارے لیے کرنا آسان ہو جائے گا. ابھی سے نیت کر لے کہ میں نے رمضان کو وصول کرنا ہے، میں نے پورا رمضان کو وصول کرنا ہے. میں تو ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ رمضان کے اندر کاروبار بھی مختصر کر دو، بس ضرورت کا کام ہی کرو، چھوڑو یار کچھ بھی نہیں ہے یہاں، اور کچھ بھی نہیں ہے یار، کیا ہے نکالنا یہاں سے. مختصر کر لو، زیادہ وقت قرآن میں لگاؤ، قرآن پڑھو. اوئے ہوئے، قرآن ایک عجیب و غریب چیز ہے خدا کی قسم. جو قرآن پڑھے گا یہ اللہ کے قریب ہو جائے گا. بس اللہ اس کو اپنے پاس کھینچ لیں گے. قرآن ایسی چیز ہے. ورنہ جو پڑھو گے، ورنہ جس کا پڑھو گے اسے قریب ہو جاؤ گے. رمضان میں نیت ابھی سے کرو کہ میں نے رمضان میں اس دفعہ کم از کم 2 قرآن ختم کرنے ہیں. کم از کم 2 قرآن. جس کو اللہ نے توفیق دی، جو حافظ ہے وہ تو چاہے روز 1 قرآن ختم کرے، لیکن جو میرے جیسا کمزور ہے وہ کم از کم 2 تو کرے یار ختم. اور اپنا زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارو، اپنی حفاظت میں گزارو. اپنا روزہ بچاؤ، روزہ بچاؤ. اگلے جمعے پہ انشاءاللہ تعالی میں روزے پہ بات کروں گا. یہ ابھی تو آ چکے، ختم ہو گیا ٹائم ہی تو بات رہ گئی. اگلے جمعے انشاءاللہ بتاؤں گا کہ روزہ کس طرح بچانا ہے، کیا کرنا ہے. انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی تو اگلے جمعے بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا